پھر مدحت سرکار لکھے کہ دھو قلم کا مشک سے پھر مدحت سرکار لکھ کہ نام لکھ ایک بار صلی اللہ کو 100 بار لکھ نام لکھ ایک بار صلی اللہ کو 100 بار لکھ کہ دھو قلم کا مشک سے پھر مدحت سرکار لکھ کہ نام لکھ ایک بار صلی اللہ کو 100 بار لکھ کہ مصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، لیکن اگلے لائن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی بلا آ جائے نا تو اپنے گھروں میں اس لکھو اس نام کو، اس نام کی صدقے تو پھر جو نا اس گھر سے وہ بلائیں دور ہو جاتی ہے. تو مصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ کہ مصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ کہ ہر بلا ٹل جائے گی یہ برسر دیوار لکھ ہر بلا ٹل جائے گی یہ برسر دیوار لکھ کہ مصطفیٰ نے کون ساحت یار امت کو دیا. شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا. اب 2 لائن میں شاعر نے پورا مسئلہ ہی بدل دیا ہے، پورا مسئلہ بدل دیا. شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا کہ مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا. جب یہ کوئی پوچھ لے اخلاق کی تلوار لکھ جب یہ کوئی پوچھ لے اخلاق کی تلوار لکھ. شاعر نے تو کہہ دیا کہ مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا. اگر جب کوئی پوچھ لے تو یہی کہہ دینا مصطفیٰ نے ہمیں اخلاق کی تلوار دیا ہے. اور یہ اخلاق کی تلوار جو ہے نا بڑے بڑے کی گردن اڑا دیتے ہیں، بڑے بڑے کے دل چیر دیتے ہیں. یہ اخلاق ہی تو ہے اسلام کا جو سارے 1400 سال میں اسلام دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے. سارے 1400 سال میں اسلام دوسری نمبر پہ آ گیا ہے. سارے 1400 سال کا پہلے کا واقعہ اٹھا کے دیکھو، جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 350 تھے. میدان کربلا میں کتنے تھے؟ 82 یا 72 نفوسی تو تھے. لیکن آج دیکھو پورے روئے زمین میں مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، کہیں پہ بھی چلے جائے ہر جگہ آپ کو مسلمان ملے گا. تو یہ اخلاق ہی ہے. اور ہمیں مصطفیٰ نے اخلاق کے تلوار ایسے دیا ہمارے ہاتھ پر جو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے آج بھی اسلام پھیل رہا ہے. آج بھی اسلام پھیل رہا ہے. اسلام کبھی رکا نہیں ہے. اسلام ہمیشہ چلتا جا رہا ہے. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں پورے عالم اسلام میں جو ہے نا، پورے عالم میں اسلام کا جھنڈا لہرے گا. پورے عالم میں اسلام کا پرچم لہر کے رہے گا، کیونکہ اللہ کا بھی حکم ہے. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ پورے عالم میں جو ہے نا اسلام پہنچ کے رہے گا اور اللہ کے دین مکمل ہو کے رہیں گے. اللہ کے دین مکمل ہو کے رہیں گے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا. اب دوسری شاعر میں شاعر کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا تصرف تجھ سے گر پوچھے کوئی کہ اعلیٰ حضرت کا تصرف تجھ سے گر پوچھے کوئی. اچھا یہ اعلیٰ حضرت ہے کون؟ وہ بریلی کا قلندر، وہ بریلی کا قلندر جس نے نبی کے عظمت پر سارا زندگی پہرا دیتا رہا. اور جب اس دنیا سے چلے گئے کہ ہم سنیوں کو حضور کے عظمت پر اور ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے ہمیں ایسے ایسے نمونے دے کر کے گئے کہ آنے والے 100 سال تک ایسا کوئی پیدا ہی نہ ہوا ہے نہ ہوگا، نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. کسی شاعر نے کہا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے اور جس طرف دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. آج یہ سنیت کا بول والا ہے نا عالم اسلام میں، لیکن ایک دور وہ بھی آیا تھا
ایک در وہ بھی آیا تھا جب حضور اعلیٰ حضرت امام عشق محبت بریلی کے سرزمین پر اب پیدا ہوئے، اور اس کے بعد باطل فرقہ نے حضور کے ناموس پر انگلی اٹھانا شروع کر دیا اور حضور کو برا بھلا کہا، تو اعلیٰ حضرت جو ہے اپنے قلم کو لے کر کے تلوار کے جیسا کاٹتا ہوا چلا گیا، اور باطل فرقے کے آخری تابوت پر وہ کیل ٹھوک کر کے گیا کہ باطل فرقہ صبح قیامت تک اپنا سر اٹھا نہیں سکتا، اپنا سر اٹھا نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہ نمونہ دے کر کے گیا ہے۔ تو شاید نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت کے بعد اگر تم سے اگر کوئی پوچھے تو بول دینا کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف تجھ سے گر پوچھے کوئی، وہ ہے تفسیر عشیقہ وہ علل کو فار لکھے، وہ ہے تفسیر عشیقہ وہ علل کو فار۔ اچھا، وہ ہے تفسیر عشیقہ کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کو سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کے معنی تو سمجھ جاؤ گے لیکن تفسیر کا سمجھنا ہر کسی کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کنز الایمان کو اٹھا کر کے دیکھیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا پیارے انداز میں کیا ہے، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ جب آپ نے کنز الایمان لکھنا چاہا اور قرآن کے تفسیر پر جب آپ کا قلم چلا تو اعلیٰ حضرت نے ایسے اس میں جملہ اس میں جڑے ہیں کہ جیسے کسی ہار میں پھول کے ساتھ ساتھ موتی پرویا جائے اور اس ہار کی رونق بڑھ جاتی ہے، اسی طرح سے کنز الایمان کی رونق بڑھ گئی ہے۔ کنز الایمان کی رونق اب جب اعلیٰ حضرت نے جو ہے کنز الایمان کو لکھنا چاہا تو اعلیٰ حضرت نے وہ ایسے اشعار لکھے، تو اس لیے شاعر نے کہا کہ وہ ہے تفسیر عشیقہ۔ تفسیر کا مطلب ہے کہ تفسیر ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے، تفسیر کو سمجھنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے، تفسیر کو سمجھنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے، اور تفسیر بیان کرنے کے لیے عالم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ غیر عالم کو تفسیر بیان کرنے سے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ تفسیر کو نہیں سمجھ سکتا، کہ تفسیر میں ایسی باتیں آتی ہیں، ایسے مسئلے آتے ہیں کہ عام انسان کے سر سے اوپر کی بات ہے، وہ عام انسان کے سر سے اوپر کی بات ہے۔ اور پھر اگر کوئی پوچھے اعلیٰ حضرت کے تعارف تو بول دینا کہ وہ ہے تفسیر عشیقہ وہ علی الکفار لکھ، اس نے کفاروں کے آخری تابوت پر وہ کی ٹھوک دیا کہ آخری زمانے تک بھی اپنا سر اٹھا نہیں سکتا۔ تو آج کا موضوع ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب پھر آگے کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے کون ڈر رہا ہے؟ ایمان والا۔ اب یہ مسلمانوں کو تو نہیں کہا بھائی، مسلمان ہوتے تو پھر سارے کے سارے آ جاتے، یہاں کہا اے ایمان والو، اے مسلمانوں نہیں کہا، اے مسلمین کو نہیں کہا، مسلمانوں کو نہیں کہا، ایمان والوں کو کہا۔ اب ڈر کون رہا ہے؟ ڈر کون؟ مسلمان ڈر رہا ہے۔ اگر مسلمان ڈرتے تو جتنا جمعہ میں ہوتے اتنا فجر میں بھی ہوتے، جتنا جمعہ میں ہوتے اتنا ظہر میں بھی ہوتے۔ آج جمعہ ہے نا، آج فجر میں کتنے تھے؟ 2 صف۔ اگر ایمان والا ہوتا، ایمان ہمارا صحیح طریقے سے مضبوط ہوتا، میں تو کہہ رہا ہوں جتنا جمعہ میں ہو رہے اتنا فجر میں بھی ہوتے، نہ اتنا عصر میں بھی ہوتے، اتنا مغرب میں بھی ہوتے، اتنا عشاء میں بھی ہوتے۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ گھما دیے، خطاب کر رہا ہے، سامنے لا رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اگر مثال دوں میں تو حقیقتاً یہی ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے تو وہی اللہ سے ڈرتا، وہ انہی کی ہی عبادت کرتا ہے۔ مسلمان تو بہت سارے ہیں، نام دے، اتنے مسلمان ہیں پورے روز زمین پر کہ 2 ارب کئی کروڑ اور کتنے لاکھ مسلمان ابھی پورے روز زمین پر ہے، لیکن ان میں سے مومنوں کو کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو انہی ایک نیک اور سچے عاشق رسول جس کو بریلی کا قلندر کہتے ہیں، جس کو زمانہ امام اہل سنت کہتے ہیں، جس کو زمانہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی کہتے ہیں، اور اسی ماہ کے 25 صفر المرجب کو آپ کا وصال مبارک آؤ۔ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بارے میں روایت میں ہے، بزرگان دین نے بیان کیا، ایک شخص، ایک بہت بڑے بزرگ جو ہے گجرات کے سرزمین پر جو ہے ایک اللہ والے جس کا نام شیخ سراجی علی رحمہ ہے، اور بہت بڑے پائے کے بزرگ اور اپنے دور کے جید عالم دین تھے، اور درس بخاری کا درس دے رہے تھے، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اور پڑھاتے پڑھاتے جو ہے نا آپ جو ہے کھڑے ہو گئے۔
اب کھڑے ہوئے تو درس بخاری میں حدیث آیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے نبی کے شان میں گستاخی کریں گے، اور لوگ جو ہے حضور کی عظمت کو گھٹانے میں لگیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور تو ہم جیسا بشر ہے، اور لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی بھی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اور لوگ یہ بھی کہیں گے کہ حضور تو ہم جیسا بشر تھے اور ہم جیسا بشر ہیں، اور حضور سے کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو بریلی کے قلندر نے قلم اٹھا کر کے کہا کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور باطل فرقہ نے یہاں تک کہا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ تو نبی کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نبی تو چھوڑ دو، ولی کو چھوڑ دو، اگر میری امت میں، اگر میرے بندوں میں کوئی عالم دین ہوگا، اگر اس کا انتقال ہوتا ہے، قبر میں اس کو دفن کر دیتا ہے، تو ان کے جسم کو، زمین کو کھانا حرام کر دے دیا، تو پھر نبی تو پھر اعلیٰ ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، وہ تو تمام عالم کے سردار ہے، اور وہی اول وہی آخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے صدقے سے حضور کو پیدا فرمایا۔ پھر جو ہے بریلی کے قلندر نے کہا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ اور بریلی کے قلندر نے کہا کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ بریلی کے قلندر نے تو پھر کیا خوب کہا ہے۔ بریلی کے قلندر کی بات آئے تو وہ گجرات کے بڑے بزرگ جس کا نام شیخ شیرازی ہے، وہ جو درس بخاری دے رہے تھے، جب یہ بات، یہ حدیث پڑھ کر آپ کو رونا آ گیا، آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ بچے پریشان ہو گئے، شاگرد پریشان ہو گئے، آخر استاد کو کیا ہو گیا کہ آج درس بخاری دیتے دیتے زمین پر گر پڑے ہیں، زمین پر گر پڑے۔ آپ کے منہ میں پانی مارا، پھر آپ کو ہوش آیا، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، پھر درس بخاری دیتے، وہی حدیث کو پھر پڑھتے ہیں، پھر گر پڑتے، مسلسل اسی طرح سے 3 مرتبہ آپ کو جو ہے گشی ہوا اور آپ زمین پر گر پڑتے ہیں، تینوں مرتبہ آپ کو اٹھایا گیا، اور تیسری مرتبہ اٹھنے کے بعد جو ہے آپ مسکراتے ہیں۔ آپ کے چہرے میں جو پسینہ جمع ہوا تھا، آپ کا چہرہ جو ہے سرخ گلاب کی طرح ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی ختم ہوا، آپ کے پسینہ جو ختم ہونے لگے، آپ مسکرانے لگے، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس نے یعنی کہ تمام شاگردوں نے کہا حضرت یہ بتائیے ابھی کچھ دیر پہلے آپ بے ہوش ہو کر کے، آپ رو کر کے زمین پر گر پڑ رہے تھے، لیکن ایسا کیا ہوا؟ کچھ ہی منٹ کے اندر آپ مسکرا کیوں رہے؟ آپ مسکرا کیوں رہے؟ آپ اتنا خوش کیوں ہیں؟ تو وہ شیخ شیرازی فرماتے ہیں سنو سنو، جب میں تمہیں درس بخاری دے رہا تھا، جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا، اس حدیث کے بارے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ایک دن ایسا بھی ہوگا میری امت جو ہے میری عظمت کو گھٹائے گا، مجھے برا بھلا کہے گا، میرے علم پر جو ہے وہ انگلی اٹھائے گا، لیکن میں اس بات پر پریشان تھا اس زمانے میں کون ہوگا جو حضور کی عظمت پر پہرا دے گا، اس زمانے میں کون یعنی کہ مرد کلندر ہوگا جو ہے حضور کی عظمت پر پہرا دے گا۔ اور جب میں تیسری مرتبہ اٹھا، مجھ پر الہام ہوا اور حاتم غیب سے آواز آئی اے شیخ شیرازی گھبراؤ نہیں، جب باطل فرقہ جب تمہارے نبی پر انگلی اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد کلندر کو پیدا کرے گا جس کا نام امام احمد رضا ہوگا۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ 1-2 دن پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ 170 سال یعنی کہ 170 سال پہلے کی بات ہے۔ 170 سال کے بعد امام احمد رضا بریلی کے سرزمین پر پیدا ہوا۔ اور شیخ شیرازی فرماتے ہیں کیا ان کا نام ہی بتا دوں یا ان کا پتہ بھی بتا دو؟ یعنی کہ تمام شاگردوں نے کہا حضرت بہتر ہے کہ ان کا نام بھی بتا دیجئے، ان کا پتہ بھی بتا دیجئے۔ شیخ شیرازی فرماتے ہیں اس کا نام امام احمد رضا ہوگا، اپنے دور کا مجدد ہوگا، اور وہ بریلی کے سرزمین پر معلیٰ سوداگران میں پیدا ہوگا۔ یہ بات سن کر کے جو ہے زمانہ دنگ رہ گیا، جس کی عظمت کا بہرا، جس کے بارے میں شیخ شیرازی گجرات کے سرزمین میں رہ کر کے 170 سال پہلے جس مرد کلندر کے اگر آنے کی خبر دیتا ہے، جب ایلی جو ہے جب یہ بات کہہ سکتے ہیں تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب 170 سال پہلے
ایک اللہ کا ولی, ایک عالم دین درس بخاری دیتے ہوئے, حضور کی بات کرتے ہوئے ایک عالم دین کی خبر دے سکتا ہے, تو پھر میرے مدینے والے مصطفیٰ تو اعلیٰ ہے, تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے, حضرت آدم سے اعلیٰ ہے, حضرت عیسیٰ سے اعلیٰ ہے, حضرت یعقوب سے اعلیٰ ہے. جس کو اللہ نے امام الانبیاء کا, پھر اس نبی کا شان کیا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں سب تو حضرت ہے, وہ آیا کیوں ہے؟ میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے حضرت کا ہونا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے حضرت کا ہونا ضروری ہے. جب حضرت نہیں ہو تو اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں سکتے ہو. اور سنو اعلیٰ حضرت کے علم کی تعارف کیا ہے. اعلیٰ حضرت کی عمر ابھی صرف 4 سال کے. اچھا 4 سال کا کوئی بچہ قرآن کا ناظرہ کر لے گا؟ 4 سال کا کوئی بچہ قرآن پڑھ لے گا؟ حضور اعلیٰ حضرت کے ذہن اتنے تیز تھے, آپ 4 سال کے اندر جو ہے نا قرآن مقدس کا ناظرہ کر لیے. اور آپ کے والد حضرت نقی علی خان اور آپ کو پڑھائے. جب آپ 14 سال کے ہوئے, 14 سال کی عمر میں کیا عمر ہو سکتا ہے بھائی؟ آج کل ہمارے بچے 14 سال میں تو گیند بلے کھیلتے ہیں, کوئی گولیاں کھیل رہے ہیں, گلیوں میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کی عمر جب 14 سال کے ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھنا شروع کر دیا. فتویٰ لکھنا شروع کر دیا. آپ فتویٰ لکھتے رہے, فتویٰ لکھتے. ایک دن جو ہے ایک مسئلہ آیا, ایک سوال آیا حضرت نقی علی خان کے پاس. تو وہ سوال جو حضرت نقی علی خان آپ کے والد ماجد جو ہے وہ بینچ پر رکھ دیے, کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد جواب دیں گے. حضور اعلیٰ حضرت میں بیٹھے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس سوال کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا, جواب جو کچھ ہی منٹ کے اندر لکھ کر کے رکھ دیے. کچھ ہی منٹ کے اندر جواب لکھ کر کے رکھ دیے. تو حضرت نقی علی خان جو ہے آئے دیکھنے کے لیے کہ چلو اس کا جواب لکھ دوں. جیسی وہ سوال کا پرچہ اٹھایا, کیا دیکھتے کہ اس میں پہلے سے جواب موجود ہے, پہلے سے جواب موجود ہے. اور حضرت نقی علی خان نے جب اپنے بیٹے اعلیٰ حضرت کے اس جواب کو دیکھا تو دنگ رہ گیا, اور اپنے بیٹے کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور ہوا میں اچھالنے لگا. کہا کہ میرے بیٹے, میں نے تمہیں جس مقصد سے پڑھایا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس لیے پیدا کیا, آج تم اس پر فائز ہو چکے ہو. آج سے میں دارالفتہ میں نہیں بیٹھوں گا, آج سے تم دارالفتہ میں بیٹھو گے. آج سے میری چھٹی دارالفتہ تم سنبھالو گے. 14 سال کی عمر ہے, کیا عمر ہے بچے کا؟ 14 سال کے اندر آپ دارالفتہ میں بیٹھ جاتے ہیں. لوگ مسئلے لے کر کے آتے, چند منٹوں میں جواب دے کر کے چلے جاتے. اسی دوران جو ہے چند لوگ جو ہے مراد آباد سے کچھ لوگ آتے ہیں اپنے ایک مسائل کو لے کر کے. اب مسائل لے کر کے حضرت یعنی کہ حضرت کے پاس آتے ہیں, اور جب ان کے والد کے پاس آئے تو اس مسائل کو دیے. تو آپ نے مسائل کو دیکھا اور کہا کہ آج سے میں جو ہے اپنے دارالفتہ کو چھوڑ دیا ہوں, دارالفتہ میں کوئی دوسرا مفتی بیٹھ چکا ہے, جاؤ وہ بیٹھا ہوا اپنے مسلک پر, اور جاؤ ان سے تم جاؤ ان سے تم جواب لے لو. اور وہ چند حضرات جو مراد آباد سے آئے تھے اپنے سوال کو لے کر کے بریلی کے دارالفتہ میں جیسے پہنچتے ہیں, گیٹ کھولا, یہاں دیکھتے ہیں وہاں تو کوئی مفتی نہیں ہے, ایک تو بچہ بیٹھا ہوا ہے. اور جو ہے مراد آباد کے تمام لوگ غصے ہو جاتے ہیں اور کہتے کہ حضرت بھی جھوٹ بولتے ہیں. اس نے تو کہا کہ دارالفتہ میں ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے, جاؤ ان سے سوال لے لو, یہاں تو کوئی نہیں ہے. اس نے جو ہے تمام لوگ جو ہے غصے کے مارے حضرت امام نقی علی خان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں, دارالفتہ میں تو کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے, کوئی مفتی بیٹھا ہوا نہیں ہے, پر آپ نے تو کہا وہاں بیٹھا ہوا ہے. کیا آپ کے دارالفتہ کا یہ حال ہے کہ مفتی اپنے وقت پر بیٹھتے نہیں ہے؟ کیا یہی حال ہے؟ تو امام نے یعنی کہ حضرت نے بتایا کیا تمہیں مفتی نظر نہیں آیا؟ یعنی کہ چلو دارالفتہ پر, وہاں مفتی بیٹھا ہوا ہے. جب آ کے دیکھتے ہیں حضرت امام اعلیٰ حضرت جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی میرا مفتی ہے, یہی میرا سیادہ ہے, اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اور جاؤ ان کے پاس اپنے سوال لکھو, اگر وہ جواب نہ دے تو تب میرے پاس آنا. وہ مراد آباد کے چند لوگ بیٹھتے ہیں حضرت کے پاس, جب اپنا مسائل کو دکھاتے ہیں, اعلیٰ حضرت نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, نہ کسی یعنی کہ نہ کسی کتاب کو اٹھایا, اب قلم کو اٹھاتے ہیں اور جواب لکھنا شروع کرتے ہیں. چند منٹ کے اندر وہ جواب دیا, لوگوں نے جواب پڑھا, دنگے رہ گیا. کہا کہ 14 سال کا مفتی 14 سال کی عمر میں اتنا مدلہ دلیل دیا کہ جو کوئی مفتی رد نہیں کرتا. اور وہاں سے وہ لوگ جو ہے اپنے جو فتویٰ لے کے یعنی کہ فتویٰ کو لے کر کے مراد آباد پہنچتے ہیں, اور مراد آباد کے اندر بہت بڑے بڑے مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے تھے جو جواب دینے نہیں پا رہے تھے. سب نے کہا کہ بریلی کا رخ کرو, بریلی سے اس کا جواب ملے گا. اور جب وہاں جا کر کے پہنچا اور وہاں کے مفتیوں نے اس پرچہ کو
دیکھا کہ اس میں جو ہے سائن بھی جو ہے یعنی کہ اس میں جو سائن جو ہے دارالفتہ بریلی شریف کا ہے، لیکن مہر جو ہے امام احمد رضا خان کے نام سے ہے۔ وہاں کے مفتیوں نے بتایا یہ بتاؤ کہ تم بریلی سے آئے ہو، بریلی میں کون نیا مفتی آیا ہے جس کا نام امام احمد رضا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کوئی نیا مفتی نہیں، اور اس کی عمر 1400 سال ہے، اور وہ یعنی کہ وہ بیٹا جو ہے حضرت نقی علی خان کا بیٹا ہے، اور وہ 14 سال کا مفتی بن گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی شان ایک اور ہے، آج لوگ مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں تو مرید ہو کے آ جاتے ہیں، لیکن خلافت نہیں ملتی ہے۔ اچھے اچھے علماء جاتے ہیں بزرگان دین کے پاس کہ حضرت خلافت دے رہو، آج کوئی پیسے سے خلافت لے رہے ہیں، کوئی اس کے خدمت کر کے خلافت لیتے ہیں، اور جب آپ جو ہے محررہ مطہرہ جب آپ پہنچتے ہیں، آپ کا پیر خانہ محررہ ہے، جب پیر خانہ میں پہنچے محررہ میں مرید ہونے کے لیے، اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ 22 سال کی عمر میں آپ مرید ہونے کے لیے گئے، اور کس سے مرید ہونے؟ آل رسول سید احمدی میاں سے آپ مرید ہونے کے لیے گئے۔ اور جیسے مرید ہونے کے لیے گئے تو وہاں پہ محررہ کا ایک رول سے ہے، کوئی بھی پیر کے پاس جاتا تھا خلافت کے لیے ان کو پہلے محنت کرواتا تھا، پہلے یہ وظائف کرو، پہلے یہ وظائف کرو، پہلے یہ وظائف کرو، پہلے دل کو پاک کرو، اپنی گندگی کو صاف کرو، پھر تمہیں خلافت دیا جائے گا۔ یہ محررہ مطالعہ کا یہ رسم و رواج تھا۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت گئے 22 سال کی عمر ہے، پیر خانے میں پہنچے، سید احمدی میاں جو اپنے حضرہ مبارکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا کہ امام احمد رضا ہے بریلی سے، خادم سے کہا کہ اس کو باہر نہ بیٹھا، اس کو سیدھا اندر لے کر کے آؤ، اور آ رہے سب کو باہر بٹھا کر کے وظائف کروا رہے ہیں، سب کو ریاضتیں کروا رہے ہیں، دل کی صفائی کروا رہے ہیں۔ لیکن پیر نے کہا، پیر بھی جانتے ہیں آنے والا کوئی عام نہیں ہے، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، تو پیر کہتے ہیں کہ احمد رضا کو باہر نہ بیٹھاؤ، ان کو سیدھا اندر لے کر کے آؤ۔ نگاہ سے نگاہ ملا اور اعلیٰ حضرت کو اپنا مرید بھی بنایا، اور اسی جگہ جو ہے سب کو بلا کر کے سب کے سامنے اجاب و خلافت بھی دے دیا، اجابت و خلافت بھی دے دیا۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو علماء، بڑے بڑے علماء، جید علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اجازت لینے کے لیے آئے، کوئی مرید ہونے کے لیے آئے، کوئی خلافت لینے کے لیے آئے، سب پریشان۔ کہا کہ ہم تو مہینوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مہینے سے خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو خلافت نہیں مل رہا ہے۔ یہ ابھی آئے 22 سالہ نوجوان، اور اس کو خلافت بھی مل گیا، اور مرید بھی کر دیے، اور مرید کرنے کا بھی اجازت ہو گیا، لیکن آخر ہے کون؟ تو سید احمدی میاں جو ہے اعلیٰ حضرت کو مرید کرانے کے بعد اب بیٹھ گئے، بیٹھ کے آپ کے آنسو سے آنسو کے قطرے نکلے، آپ رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا رونے کی؟ تو سید احمدی میاں کہتے آل مصطفیٰ، آل رسول کہتے ہیں، کہا کہ مجھے بہت بڑا ٹینشن تھا، مجھے بہت بڑا ٹینشن تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کس چیز کا ٹینشن؟ آپ آل رسول ہیں، سید کے گھرانے سے ہیں، لیکن ٹینشن کس بات کی؟ تو سید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ٹینشن تھا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا آل رسول کیا لے کر کے آئے ہو؟ مولا کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو اس کشمکش میں تھا کہ میں جواب کیا دوں گا مولا کو، لیکن آج سے میرا ٹینشن ختم ہو گیا۔ اگر کل قیامت میں رب تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا آل رسول احمدی میاں تم کیا لے کر کے آئے ہو، پھر میں احمد رضا کو تحفہ بنا کے مولا کے بارگاہ میں پیش کر دوں گا، اور کہہ دوں گا میں دنیا سے کچھ لے کے نہیں آیا بلکہ امام احمد رضا کو لے کر کے آیا ہوں۔ تو امام احمد رضا کے چرچا جو ایک سید زادہ کر رہے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اور آپ کے واقعات اتنے ہیں، اور سنیوں کو اپنے علم کے اتنے خزانے دے کر کے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے زندگی میں 1000 سے زائد کتابیں لکھی، 1000 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی، کوئی پرنٹڈ مشین سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے آپ لکھتے تھے۔ آپ کے اندر یہ کرامت تھی، آپ کے اندر یہ کرامت ہے، دونوں ہاتھوں سے قلم چلا کر لکھتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایسے ایسے کتابیں لکھے، اور جس کا نام فتویٰ رضویہ ہے، ہر کوئی جانتا، بچہ جانتا ہے سنیت کا کہ فتویٰ رضویہ ہمارے لیے کتنے معجب اور معنی کتاب ہے، اور کتنا مسند دلیل ہے اس میں۔ اور اعلیٰ حضرت 30 جلدوں میں سنیوں کو جو فتویٰ رضویہ دے کر کے گیا، اور کنز الایمان کی تو بھی بات ہی نرالی ہے۔ اور انہیں یعنی کہ قرآن کا تفسیر لکھا، اور انہیں جو ہے قرآن کا ترجمہ لکھا، لیکن اور کا پڑھو گے مزہ نہیں آئے گا، جب امام احمد رضا کا پڑھو گے تو دل کو سکون ملتا چلا جائے گا۔
औरों ने जो है जहाँ नबी का नाम आया, जहाँ रसूल का नाम आया, उसका तर्जमा नहीं लिखा, और जब आला हजरत ने कंजुल ईमान लिखा, और जब जहाँ कुरान में नबी और रसूल और वली का नाम आया, आला हजरत ने ऐसे ऐसे अलकाब बयान किए हैं, ऐसे ऐसे उसमें मोती पिरोए हैं जो पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। क्या आला हजरत की शान है। तो आला हजरत के इसी महीने के 25 तारीख यानी कि उर्दू की 25 तारीख वो जो है बुध का दिन, आने वाले बुध का दिन जो है उर्स रज़वी मनाया जाता है। और उर्स रज़वी का वो आलम है, वहाँ पे 7 या 8 लाख लोग हाजिर होते हैं उर्स रज़वी में। 7 या 8 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान, जापान, जर्मनी और मलेशिया वगैरह से, यहाँ से लोग भी आते हैं, वहाँ से लोग आते हैं। और बरेली के 4 दिन, चांद के 22, 23, 24, 25, ये 4 दिन बरेली बंद हो जाता है। बरेली बंद हो जाता है, बरेली के रास्ते बंद हो जाते हैं। 10-15 किलोमीटर तक लोग कोई गाड़ियां लेकर नहीं जा सकते, कोई गाड़ियां लेकर नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात है, मेरे आला हजरत के उर्स में कोई खवातीन नहीं आते हैं। आज लोग कहते हैं ना कि आला हजरत को बुरा क्यों कहते हैं। आला हजरत ने ना आजकल जो मज़ारों पर जो खुराफात हो रहे हैं, जो बिदआत हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि आला हजरत ने बिदअत को राइज किया। आला हजरत ने बिदअत को राइज नहीं किया, बल्कि आला हजरत ने बिदअत को खत्म किया है। सुन्नियत इससे पहचानी नहीं जाती है। आप मज़ार पे जाओ तो आप जो 4-4, 5-5 चादरें लेकर के जाओ, आला हजरत नहीं कहते। आला हजरत तो आप तो कहते हैं कि अगर किसी वलीउल्लाह के मज़ार पे जाओ हाज़री की नीयत से, तो साहिब मज़ार के कब्र से 4 हाथ दूरी बनाए रखो, 4 हाथ दूरी बनाए रखो और बाअदब आफातिया पढ़ो। लोग कहते हैं कि हम लोग जाते हैं, सुन्नी जाते हैं जो कब्र वालों से मांगते हैं। हम कहते हैं कि कब्र वालों से हम लोग नहीं मांगते हैं, हम तो उनका वसीला दे करके मांगते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला तो फिर वसीला लेने के लिए खुद अपने कुरान में इरशाद फरमाया, इसका शाहिद कुरान है, वसीला बना करके मांगो। और फिर मेरे मुस्तफ़ा ने तो खुद स्पष्ट कह दिया है, अगर किसी की दुआ कहीं कबूल नहीं होती है ना, वो मेरे बेटे हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत फातिमा तो ज़हरा और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीला बना करके मौला से मांगो, मौला तुम्हारी खूब यानी कि तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा और तुम्हारी हाजत को भी कबूल करेगा। तो फिर मेरे मुस्तफ़ा ने तो स्पष्ट कह दिया है। तो अल्लाह वालों से लगाव रखो, उनके दामन को पकड़ के रखो, अहले सुन्नत व जमात को जो है हमेशा हमेशा के लिए उस पर कायम और दायम रखो। यही वो रास्ता जो जन्नत ले जाने वाले रास्ता है। यही वो इमाम अहमद रज़ा है जिसने हमें नबी का सही रास्ता बताया। यही वो इमाम अहमद रज़ा है जिसने हमें सहाबा का सही रास्ता बताया। यही वो इमाम अहमद रज़ा है जिसने हमें वलियों का दर बताया। यही वो इमाम अहमद रज़ा है जिसने हमें 10वां, 40वां, 20वां करने का तरीका बताया। यही वो इमाम अहमद रज़ा है जिसने जो शबे मेराज में जगने की फजीलत बताई। यही वो इमाम अहमद रज़ा है जिसने हमें लैलतुल क़द्र में जगने की फजीलत बताई। यही वो इमाम अहमद रज़ा है जिसने हमें जो है अपने नबी पर दिन में कम से कम 1 मरतबा यानी कि मिलजुल करके दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया और बताया कि पढ़ो मुस्तफ़ा जान रहमत फिलाखो सलाम, शमे बज़्म हिदायत पौलक फिलाखो सलाम। जब लोगों ने कहा ऐ इमाम अहमद रज़ा, क्या तुम अपने नबी पर लाखों सलाम भेजोगे? इमाम अहमद रज़ा ने फिर कलम उठाया, फिर लिखा, काबे की बदर दुजा तुम पे करो रो दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करो रो दुरूद। तो आला हजरत ने ऐसे ऐसे कलाम लिखे और आला हजरत ने पूरी जिंदगी किसी का गुण नहीं गाया, ना अपने बाप का गुण गाया, ना अपने दादा का तराना गाया, ना अपने अहलो अयाल का तराना गाया, किसी का नहीं। पूरे जिंदगी आला हजरत ने जो है इमाम अहमद रज़ा जो है नबी के शान में अपने जिंदगी को वक्फ किया। अपने तमाम जिंदगी को नबी के शान में, नबी के सुन्नत पर, नबी के हदीस पर अमल करता हुआ रहा। और जब दुनिया फानी से गए तो लोगों को, सुन्नियों को अपना जो है इल्म के मुताबिक जो है ऐसे खजाना दे के गए कि किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं। तो इंशाअल्लाह आने वाले बुध में जो है एक मजलिस रखा जाएगा, एक प्रोग्राम छोटा मोटा रखा जाएगा आला हजरत के उर्स के मुताबिक जो है मगरिब से इशा तक। वैसे तो ज़ोहर में आपका कुल शरीफ है तो ज़ोहर का टाइम नहीं रख रहे क्योंकि ज़ोहर में ज़्यादा आदमी नहीं आते, तो इसलिए कि मगरिब से इशा तक कुछ तबरुकात हो जाएंगे और फातिहा खानी हो जाएंगे और कुछ आला हजरत के शान में कुछ बातें हो जाएंगे कि आला हजरत के दीन के लिए कितने खिदमत किए और हम जैसे सुन्नियों को, गरीबों को, नक्कारों को क्या क्या दौलत दे करके गए। आला हजरत ने हमें किस तरह का पता बताया कि पहली अजान हो जाए, अजान अव्वल, और जमात के वक्त तक दुनिया भी किसी भी काम को करना तुम्हारे लिए हराम है। अजान सुनते ही अपने कामों काज को छोड़ दो।
چاہے وہ حلال کام ہو چاہے وہ حرام کام ہو. یہاں تک کہ حرام تو حرام ہے ہی، ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ میرے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے کہ اذان اول سنتے ہی حلال کام کو، تم دکان میں بیٹھے ہو یہ حلال اس کے کما رہے ہو، مدینے والے مصطفیٰ کہ اس اپنے تجارت کو بھی بند کر دو. اپنے تجارت کو بھی نہیں بند کرو گے تو وہ تم پر حرام ہے. اذان اول سن کر کے آج ہم لوگ آتے ہی مسجد میں 1:15-20 میں، کوئی تو 25 منٹ پہ آ رہا ہے، کوئی تو سیدھا جماعت کے ٹائم کھڑے ہو رہے ہیں. آنے والا مہینہ سب کو پتہ ہے نا، آنے والا مہینہ سب کو پتہ، یاد نہیں دلاؤں گا انشاءاللہ بولوں گا. پھر آنے والے مہینے کی تیاری کرو اور حضور کے 1500 سالہ جشن ولادت دھوم سے منانا ہے. اس دھوم سے منانا ہے، ہم زمین پر جشن منائیں گے اور عرش اعظم فرشتے رش کے کریں گے کہ عاشق نکلا ہے اپنے گھروں سے اپنے نبی کے شان میں، اپنے نبی کے پیدائش. آج ہم اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے کہ نہیں مناتے؟ کیک کاٹتے ہیں، دنیا کے فنکشن کرتے ہیں، لیکن وہ الگ الگ دو سارے چیز اور نبی کے جشن میں نکلو اپنے ہاتھ میں جھنڈے لے کر کے اور پاک اور صاف ستھری کپڑے پہن کر کے. جب تم یہاں نکلو گے نبی کے شان میں تو وہاں جو فرشتے رش کے کریں گے کہ